الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. عزیز و محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پارہ پہلا ہے الف لام میم، سورہ دوسری البقرہ، آیت نمبر 37. توبہ کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کر چکا ہوں، آگے بھی سماعت فرمائیں. وہی تفسیر تبیان القرآن ہے، اس کے صفحہ نمبر 54 پر میں نے عرض کیا یہ ساری باتیں، یہ روایتیں لکھی ہوئی ہیں 54، 55 اور 56 پر. ایک اور حدیث پاک سماعت فرمائیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر تم خطائیں کرو یہاں تک کہ تمہاری خطاؤں سے آسمان بھر جائے، پھر تم توبہ کرو تو اللہ تعالی تمہاری توبہ قبول فرما لے گا. یہی بات میں نے کل عرض کی تھی ایک دوسری حدیث پاک سنا کر. یہاں بھی وہی ذکر فرما رہے ہیں، میرے آقا رب کی رحمت کا ذکر کر رہے ہیں عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم. چاہے کتنے ہی گناہ کیوں نہ ہو، وہ ایسا رحیم رحمان ہے کہ بندے کی سچی توبہ، سچی ندامت اس کی رحمت کو جوش پر لے آتی ہے، سارے گناہوں کو رب عز و جل معاف فرما دیتا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ حقوق العباد جو ہیں، بندوں کے جو گناہ ہم سے ہو گئے وہ تو بندوں کو معاف کرانے ہوں گے آپس میں، یا وہ حق ادا کر دے واپس کر دے، وہ تفصیل ہے اس میں. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ کرتے رہو، گناہ کرتے رہو، اور اس پر بھی آگے ذکر ہے حدیث میں. یہ بھی ہے جسے اوپر گزرا کہ ندامت اصل توبہ ہے. اب کوئی نادم ہی نہ ہو، شرمندہ ہی نہ ہو، صرف جھوٹ ہی بس توبہ کر لی اور دل میں یہی رہتا کہ کل پھر کرنا ہے، آگے پھر سے یہ گناہ کرنا ہے، آگے پھر سے یہ گناہ کرنا ہے، تو پھر توبہ کر. ہاں کیا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، توبہ کر لو پھر کرنا. تو یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں. آپ کو دل سے پہلے نادم ہونا ہے اور گناہ سے نفرت کرنی ہے، گناہ سے بچنے کا پکا ارادہ کرنا ہے، پھر توبہ کرنی ہے. تو وہ توبہ اللہ کے عز و جل کی بارگاہ میں مقبول ہے. اچھا اب یہ بھی ہوتا ہے بہت مرتبہ کہ ہم توبہ تو کرتے ہیں، گناہ سے بچنے کی پکی نیت کر لیتے ہیں، لیکن خواہش نفس اور شیطان کے وسوسوں میں پھنس کر پھر دوبارہ وہی گناہ کر بیٹھتے ہیں، پھر نادم ہو جاتے ہیں کہ یار پھر سے کر لیا میں نے، یا اللہ معاف کر دے. پھر وہی گناہ، پھر توبہ کر لی، پھر شیطان نے بہکایا. پھر یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گناہوں کی لت لگ جاتی ہے، بڑی مشکلوں سے چھوٹتے، بہت تکلیفوں سے، بہت محنت کرنے کے بعد، مشقت کرنے کے بعد گناہوں سے بچ سکتے ہیں. بار بار توبہ کرتے رہتے لیکن پھر بھی گناہ ہوتا رہتا ہے. تو اس کے بارے میں اگر آپ نے دل سے سچی توبہ کی ہے لیکن پھر بھی شیطان کے آگے ہار جا رہے ہیں، پھر سے وہی گناہ کر بیٹھ رہے ہیں، تو اس میں یہ وہ بات نہیں جو میں نے اوپر عرض کی کہ جھوٹی توبہ نہیں. آپ نے دل میں پکا ارادہ کر لیا ہے، ندامت ہے آپ کو، پھر دوبارہ وہی گناہ ہو جا رہا ہے توبہ کے باوجود، تو اس میں آپ کو وہ بات نہیں آئے گی کہ یہ جھوٹی توبہ. اس کے بارے میں حدیث پاک بھی ہے، وہ بھی سماعت فرما لیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ
میں یہ سب سند وغیرہ نہیں پڑھ رہا ہوں، میں صرف حدیث پاک کا متن جو ترجمہ ہے وہی پڑھ رہا ہوں. ارشاد فرمایا کہ جس نے استغفار کر لیا یعنی مغفرت طلب کی اللہ سے، توبہ کی، اس نے اصرار نہیں کیا، چاہے وہ ایک دن میں 70 مرتبہ گناہ کرے، چاہے وہ ایک دن میں 70 مرتبہ گناہ کرے. یہ بڑی سمجھنے کی بڑی پیاری بات میرے آقا نے ارشاد فرما دی. بندوں کے جو احوال ہیں یہ سب کچھ اللہ عز و جل جانتا ہے، دلوں کے حال سے وہ واقف ہے، ہم سے بہتر ہمیں جانتا ہے. آپ چاہتے ہیں کہ میں گناہ چھوڑ دوں، اس گناہ پر قائم نہیں رہوں، اس گناہ سے بچ جاؤں، اور آپ نے توبہ کی، لیکن شیطان پھر آ گیا، پھر آپ کو بہکایا، پھر گناہ کر دیا، پھر وہی گناہ ہو، پھر توبہ کی. آقا فرماتے ہیں چاہے 70 مرتبہ اس نے توبہ کی ہو، پھر گناہ ہو گیا، پھر یہ 70 مرتبہ ایسا نہیں ہے کہ صرف 70 مرتبہ کے لیے، یہ کثرت کے لیے ہے. یعنی بندہ کوشش کر رہا ہے، بار بار وہی گناہ ہو رہا ہے، پھر نادم ہو رہا ہے، پھر توبہ کر رہا ہے، پر شیطان ایسا حاوی ہو جا رہا ہے کہ بڑی تکلیف ہو رہی ہے اسے، بڑی یعنی کچھ کر ہی نہیں پا رہا، بچ نہیں پا رہا گناہ سے. تو ایسے میں آقا فرماتے کہ اس نے گناہ پر اصرار نہیں کیا، یعنی اس کی مغفرت ہو گئی، اس نے توبہ کر لی، اس کی توبہ قبول ہے اللہ کی پر. کتنا پیارا ارشاد. ہمارا حال ہم سب جانتے ہیں کہ بہت کوشش کرتے ہیں گناہوں سے بچنے کی، دل سے چاہتے ہیں کہ وہ گناہ نہ کریں، لیکن پھر وہ گناہ ہو ہی جاتا ہے، شیطان بہکا ہی دیتا ہے، پھر توبہ کرتے. تو ایسے میں فرمایا کہ اس نے اس گناہ پر اصرار نہیں کیا، یعنی اس کی توبہ سچی ہے، وہ کوشش کر رہا ہے، بچنا چاہتا ہے. میں بچنا چاہتا ہوں، ہائے پھر بھی بچ نہیں پاتا، گناہوں کی پڑی ہے ایسی عادت یا رسول اللہ. بہت کوشش کرتے ہیں بچ جائیں، لیکن شیطان وہ حاوی ہو ہی جاتا ہے، پھر سے وہی گناہ ہو جاتا. تو اس میں فکر ہو، یعنی یہ بھی نہیں کہ ہاں چلو اللہ تو معاف کرنے والا ہے، وہ نہیں چلے گا. آپ کو نادم ہونا ہے، آپ کو شرمندہ ہونا ہے، آپ کو بچنے کی سچی نیت کرنی ہے، پھر توبہ کرنی ہے. تو ایسی توبہ چاہے دوبارہ گناہ کیوں نہ ہوا ہو، لیکن پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ مقبول ہے. سبحان اللہ. توبہ ایسی چیز ہے، اللہ عز و جل نے یہ راستہ ہمارے لیے کھلا رکھا ہے. اور کہاں تک کھلا رکھا ہے؟ حدیث پاک میں یہ بھی یہاں پر اسی جگہ پر ارشاد ہے کہ جب تک کہ جان حلق میں اٹکے نہیں، یعنی موت کا آخری لمحہ ہے، مرنے والے سکرات کا عالم بولتے ہیں نا، ایسے عالم میں بھی اگر گناہوں سے توبہ کر لے تو انشاءاللہ وہاں بھی اس کی توبہ مقبول ہے. اللہ نے دروازہ بند نہیں کیا، مرنے تک دروازہ کھلا ہے. توبہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ایسی مقبول عبادت ہے اور اتنی پیار اللہ عز و جل کو اتنی پسند ہے کہ گناہ کرتا رہے اللہ ٹھیک کر. ساری دنیا کی مخلوق اگر گناہ کرنے پر ڈٹ جائے کہ ہم صرف اور صرف گناہ ہی کرتے رہیں گے، کوئی نیک کام نہیں کریں گے، تو ساری مخلوقات مل کر بھی اگر اللہ عز و جل کی نافرمانیاں کرے، گناہ کرے، مخلوقات سے مراد میں اپنی باتیں کر رہا ہوں، اللہ کے انبیاء یہ تو گناہوں سے پاک ہیں، معصوم ہیں. یعنی ہم لوگ اگر سارے انسان مل جائیں اور گناہ کریں، جن مل جائیں صرف گناہ کریں، یہ سب مل کر بھی گناہ اگر کر لیں تو ساری مخلوقات، سارے انسان اور جن کے گناہ مل کر بھی اللہ عز و جل کی ذات کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اس کی شان میں کوئی کمی نہیں کر سکتے، اس کی رحمت کو کوئی ٹھیس نہیں پہنچا سکتے. اس کی شان وہ شان ہے. ہم گناہ کر رہے ہیں، ہمارا اپنا ہی نقصان ہوگا اس میں، دنیا کا بھی آخرت کا بھی. اور جب ہم توبہ کرتے ہیں تو چاہے کتنے ہی گناہ کیوں نہ ہو، اس کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، معاف فرما دیتا ہے. اور راستہ اس نے کھلا رکھا ہے آخر تک. تو آ تو صحیح میرے بندے، میری طرف بڑھ تو صحیح، میری طرف دھیان لگا تو صحیح. جب ایک ماں اپنے نافرمان بچے کو چاہے کتنی ہی مستی کر لے، چاہے کتنی ہی تکلیفیں دے دیں، یہاں تک کہ بڑھاپے میں بچے اپنے ماں باپ کو ایسے نافرمان بھی ہیں کہ نکال کر اولڈ ایج ہوم اور پتہ نہیں کہاں کیا کر دیتے ہیں، اس کے باوجود بھی بوڑھی ماں بھی
ایک بار ماں کہہ کے لپٹ جائے تو اس کی ماں فوراً معاف کرنے کو تیار ہے، اس کا باپ معاف کرنے کو تیار ہے۔ یہ تو ماں باپ کا، والدین کا حال ہے۔ اور وہ رب جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا، اس کا حال کیا ہے، وہ تو ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ بس یہ ہے کہ یا اللہ معاف کر دے، یا رحمان رحم فرما، توبہ قبول کر لے۔ توبہ کرنے والا چاہیے، معاف کرنے والا تو رحمان و رحیم ہے، ضرور معاف کرے گا۔ اور یہی ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اسی جگہ پر حدیث پاک ہے کہ جس نے توبہ کی اس کا حال ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، تائب من الذنب کما لا ذنب لہ، جس نے گناہ کیا اور توبہ کی، سچی توبہ کر لی دل سے، تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ ارے کیا معاف کر، کیا بگڑے گا اس کا؟ اس کا کچھ بگڑنے والا ہے اگر وہ معاف کر دے؟ وہاں کچھ کمی ہونے والی ہے اس کی رحمت میں؟ تو بس یہی کہ یا اللہ تو رحمان و رحیم، معاف کر دے، معاف کر دے پروردگار، رحم فرما دے۔ یہ ہے توبہ، اور یہ ہے اس کی رحمت۔ تب معاف توبہ کرنے والا چاہیے، رحمان تو تیار ہے۔ رحمان تو ہر جگہ، ہر وقت، ہر لمحہ یہی سوچ، یہی کہ میرا بندہ آگے بڑھے، بس توبہ کرے، میں اس کی توبہ قبول کرنے والا ہوں۔ تو انشاءاللہ تعالی کچھ باتیں یہاں پر عرض کی ہیں، کچھ اور ہیں انشاءاللہ وہ اگلے آڈیو میں سنیں گے۔ پروردگار ہمیں سچی توبہ کرنے کی سعادت نصیب فرمائے اور گناہوں پر اصرار سے بچا لے۔ آمین یا رب العالمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔